اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ یعنی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان آپ کا تبلیغ فرمانا اور نافرمانوں پر عذاب کا آنا، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا اور آپ کے نافرمانوں پر عذاب کا آنا، ان دونوں انبیاء کرام علیہم السلام کا پچھلی آیتوں میں ذکر فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے جو نافرمان تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کے متعلق ذکر فرما رہا ہے، فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی، ان کے برادری میں سے صالح یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین متین کی، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ سمود قوم کا نام سمود کیسے پڑا؟ تو سمود کہتے ہیں مختصر سے پانی کو، تھوڑے سے پانی کو۔ جہاں یہ قوم آباد تھی مقام حجر میں، وہاں پہ پانی بہت تھوڑا پایا جاتا تھا، تو اس مناسبت کی وجہ سے اس قوم کا نام بھی سمود پڑا گیا، یعنی تھوڑی جگہ پہ جہاں پانی پایا، تھوڑا پانی جہاں پایا جاتا ہے سمود، تو اس جگہ پہ رہتے تھے، اسی مناسبت سے ان کا کہنے سمود کہا جانے لگا۔ یا پھر یہ ہے کہ یہ لوگ سمود کی اولاد میں سے تھے۔ سمود کون تھا؟ یہ سمود تھا سمود بن عاد بن ارم بن سام بن نوح، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، تو یہ ان کی اولاد میں سے تھا سمود۔ تو جو اس کی اولاد تھی تو اولاد کو بھی کیا کہا جانے لگا؟ سمود ہی جو ہے وہ کہا جانے لگا۔ یہ قوم تھی آباد مقام حجر میں، جو ملک شام اور ملک حجاز کے درمیان پڑتا ہے یہ علاقہ، یہ وہاں پہ جو ہے یہ قوم آباد تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 10 واسطوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سمود کی طرف ان کے برادری سے، ان کی اخوت سے صالح کو بھیجا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے برادری میں سے، تو یہاں پہ برادری سے دینی برادری یا برابری والی برادری یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ان کے درمیان تبلیغ فرمانے کے لیے گئے تو دینی برادری تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان لوگوں نے تو ابھی اسلام ہی قبول نہیں کیا تھا، ایمان ہی نہیں لائے تھے، تو یہ کیسے دینی برادری یہ والے نہیں ہو سکتے، اور برابری والے بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک نبی کا مقام و مرتبہ اپنے درمیان اپنی امت میں جتنے لوگ ہوتے ہیں
ان سب سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ بلکہ روئے زمین پہ جتنے لوگ ہوتے ہیں، غیر انبیاء جتنے ہوتے ہیں، ان سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ ایک اللہ کے نبی کا ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دینی برادری مراد نہیں ہے، دینی اخوت مراد نہیں ہے، اور نہ ہی برابری والی اخوت مراد ہے، بلکہ یہاں پہ کون سی اخوت برادری مراد ہے؟ نسبی برادری۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے قوم سمود میں سے، ان کے برادری میں سے، ان کے قوم میں سے ہی، انہی لوگوں میں سے ہی میں نے ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے درمیان مبعوث فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا تو کیا فرمایا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو۔ انبیاء کرام کا یہ انداز رہا ہے کہ جب اپنی قوم کے درمیان وہ تشریف لے کر تبلیغ فرمانے کے لیے تو بڑے لطف سے، بڑے کرم سے، مہربانی سے انہیں گفتگو فرمائی۔ تو یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے یا قوم، اے میری قوم، یہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اے میری قوم اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ایمان لاؤ۔ کیسے ایمان لاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو دل سے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اپنے اعمال سے۔ دونوں اعتبار سے تم کیا کرو؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ایک ہوتا ہے عبادت اور ایک ہوتا ہے اطاعت۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ اطاعت یعنی فرما برداری اللہ کی بھی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بھی ہوتی ہے، اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں اور جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے اتباع۔ اتباع صرف یہ اللہ کے نبی کی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے قدم بقدم چلنا، نقش قدم چلنا، اپنے آپ کو بغیر کسی سوچے سمجھے ان کے نقش قدم پہ ڈال دینا، اس کو کہتے ہیں اتباع، اور یہ صرف نبی کی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ تو اس کا جواب ایک طریقے سے دیا جا رہا ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کی جائے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، دوسروں کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ کیا ہے؟ یہ لوگ اچھے اعمال کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اچھے اعمال جو ہے کیا کرتے تھے، لیکن اچھے اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں ہیں جب تک کہ وہ عبادت کے طور پہ نہ کیا جائے، اور عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ایک اللہ کو نہ مانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں گے تبھی ہمارے اچھے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے، ورنہ یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ عطارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ جب اس کے نبی پر ایمان مکمل ہو، تب جب اس کے نبی کو صحیح سے مانیں گے، اس پر صحیح سے ایمان لے کے آئیں گے، تب آپ کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ہوگا۔ انسان اگر بریانی کے سارے اجزاء ایک جگہ جمع کر دے تو بریانی تیار نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو آگ پہ نہ تپایا جائے۔ جب آگ پہ تپایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، تب بریانی بن کے تیار ہوتی ہے۔ ویسے ہی اگر انسان سارے اعمال کرے لیکن اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائے تو اس کے سارے اعمال بیکار ہے، ضائع ہے۔ جب عشق نبی سے اپنے اعمال کو تپاتا ہے تو جس طریقے سے آگ جو ہے
جلاتی بھی ہے پکاتی بھی ہے، اسی طریقے سے عشق نبی، ایک نبی سے محبت کرنے والی جو آگ ہوا کرتی ہے وہ پچھلے گناہوں کو مٹا بھی دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال جو کیے جاتے ہیں، عبادت جو کی جاتی ہے، قبول بھی کروا دیتی ہے۔ اس لیے یہ نبی کو ماننا بھی ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا بھی کیا ہے، نیک اعمال پہنچانے کے لیے، قابل قبول بنانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔